کی حیثیت ختم کی گئی اور چونکہ ابھی پھر 5 اگست آنے والا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے یوم اسلامی کشمیر منایا جائے گا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس موقع پر کیا کرے گی؟ یہ شوکت صاحب جواب دیں گے. میں صرف اتنی وضاحت کر دوں کہ 5 اگست 2019 کا پروٹیسٹ جو کر رہے ہیں نا وہ آپ اسٹیٹس ختم کر رہی تھی. انہوں نے گلگت بلتستان میں نہیں ختم کیا. میں یہی گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، وہاں کیوں نہیں ہوا پروٹیسٹ؟ آج بھی وہاں کو نام کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ 12 سیٹیں، یہ سارے پروٹیسٹ، یہ سارے تقسیمیں. میرا سر ایک سوال لے لیں پھر اس کا جواب پہلے دے دوں سر. یہ جو سوال آپ کا بنتا ہے نا 5 اگست 2019، یہ ان نوسر بازوں سے سوال بنتا ہے کہ جو 77 سالوں سے اس مسئلہ کشمیر کے نام پہ عیاشی کر رہے ہیں، کیا یہ نوسر باز آج جن کو دکھ لگ گیا مہاجرین کا 5 اگست 2019 کو انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا کسی جگہ پہ آپ کو باہر نظر آئے؟ یہ سوال ان کا بنتا ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن. سر شوکت صاحب اسی میں میرا ایک سوال ہے کہ یہ حکومت جو ہے کنسٹیٹیوشن کے مطابق تاؤ وارڈ سے بہترتا کی حکومت ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راگ نافتے ہوتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت ہیں. اس کا مطلب ہے جو پھر گلگت بلتستان کے اندر وہ اگر چینج ہوا 2009 میں، اس کی خصوصی صحت، اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 کو، تو کیا یہ اسی کی ذمہ دار یہ بھی ہے؟ اور جو 1.25 لاکھ جو شہداء ہیں جو تاریخ دار کشمیر کے جنہوں نے خون دیا، اس کی ذمہ داری بھی یہ لیں گے؟ ذمہ دار یہ کس چیز کے نہیں؟ یہ خود کلیم کرنا انہوں نے شروع کیا، ورنہ یہ بنیادی طور پہ تو جو میں کہتا ہوں ان امپلائڈ لوگ تھے جنہوں نے جتھے بنا کے عہدے اپنے لیے نوکریاں حاصل کی. اس سے زیادہ ان کو کوئی اسٹیٹس نہیں تھا. لیکن سارے ہر خون کی ذمہ داری، شہداء کے خون کی ذمہ داری، کشمیر کا مسئلہ اتنا لے کر آنے کی ذمہ داری ان پہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا، آزاد کشمیر کے لوگوں کے سامنے صحیح تصویر بھی نہیں آنے دی. اور یہ یہاں پہ یہ کنفیوژن ہے. یہ ابھی آپ کا جو ہے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم سارے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے. یہ اس پہ حلف اٹھائے ہوئے ہیں. آپ صحافیوں کا کام ہے اس میں سے نکال کے دکھائیں. اس میں آرٹیکل 2 میں ڈیفائنڈ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر. آزاد جموں اینڈ کشمیر مینس the areas liberated by its people in 1947. یہ اس میں ڈیفائنڈ ہے. اس کی ایکسٹینٹ آف ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا گورنمنٹ وہ بھی اس میں ڈیفائنڈ ہے. اس کے باوجود یہ جھوٹ بول کے جو ہے وہ صرف یہ تقریریں کر کے تو یہ ذمہ دار نہیں ہے. ہر قتل کے اور جو 2019 میں اس وقت آج کہتے ہیں جنرل باجوہ نے سودا کر دیا تھا. جب جنرل باجوہ جب وہ یونیفارم میں تھا اس وقت کس نے کہا یہاں پہ وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی وہ نکال کے جو ہے جنرل باجوہ کی تصویریں جو اپنے سیاسی جماعتیں جنرل باجوہ کی تصویریں لگاتی رہی اپنے اس میں. اچھا امیر صاحب یہ بھی بتائیں کہ 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان 12 نشستوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی ہے. ایک تو 13ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہائی کورٹ میں بھی ہے، اس کا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جو ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اس کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اوورسیز سیٹوں کی یہ 12 نشستوں کی تو بات کرتے ہیں، ہماری اس اسمبلی میں ایک اوورسیز کی بھی سیٹ ہے جو آج تک ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. منتخب تو ہو جاتے ہیں وہ مخصوص نشستوں کے اوپر، لیکن وہ کبھی آتے ہی نہیں اسمبلی کے اوپر. اس کے اوپر آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب ساری آوازیں ہم نے ایک دم تو نہیں اٹھانی نا. جیسے کہ ہم پہلے کہتے ہیں جب بجلی اور آٹے کی بات کر رہے تھے اس وقت 12 سیٹوں کی بات کی تھی. ابھی ہم نے آئندہ اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو آج ہم میرا ایک کوشچن دے دیں. 12 کو ختم کرنے کا مطالبہ تو آپ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دوسری طرف آپ جو آزاد کشمیر کے 33 حلقوں سے منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں ان کا کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، عدالتوں کا یہ حال ہے، سارا نظام بیڑا کر کے. تو یہ پوری اسمبلی ختم کرنے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے جب آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، یہ گنتی میں ہی نہیں ہے، یہ یو این کے انڈر بھی نہیں آتے، یہ لوکل اتھارٹی ہیں، تو ان کے خاتمے کا کوئی اور قسم کا سیٹ اپ نہیں ہے. آپ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے، یہ چینج کس طرح ہے؟ پہلی بات یہ ہے نا کہ جو یہ برائی کی جڑ ہے یہ 12 سیٹیں، وہاں رانا ثناءاللہ بیٹھ کے کبھی آصف کرمانی کبھی کونسل اور رضوان قریشی کو وہاں بیٹھ کے اعلان کر لیتے ہیں اتنی سیٹیں جو آپ کو بڑھا رہے ہیں. وہ اس سے پورا لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. اس کی بنیاد پہ یہاں پہ حکومتیں بنتی ہیں. یہاں کا ہم بالکل ڈیموکریسی کے حامی ہیں. الیکشن ہم نہ لڑے کوئی اور لڑے گا، وہ ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن بیسک بات یہ ہے کہ جب یہ غلاظت دور ہوگی تو یہاں کے آزاد کشمیر کے لوگوں کا اپنے ووٹ کی طاقت پہ اعتماد بحال ہوگا. ابھی تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا فرق کیا پڑتا ہے، آپ نے ووٹ دیا نہ دیا تو رانا ثناءاللہ 10 دے دے گا، کوئی رضوان قریشی کسی کو 12 سیٹیں دے گا. وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں. جب آزاد کشمیر کے لوگوں کا اپنے ووٹ کی طاقت پہ اعتماد بحال ہوگا
ہمارے دوسرے مطالبات اس سے ریلیٹڈ ہے. ہم اشرافیہ کی مراد ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ مراد بھی ختم ہوگی تو یہ پیسہ کمانے کے لیے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. آپ خود ہی اچھے لوگ آ جائیں گے, آمنا بھی آئے, کوئی اور آ جائے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے جب تک آپ اس سسٹم کو کلین اپ نہیں کرتے, آپ 60% اسمبلی آزاد کشمیر کی ملازمتوں میں انجسٹیفائڈ ان لوگوں کو ملازمتیں دی ہوئی ہیں جن کا رائٹ یہاں پہ کوئی نہیں. سر ایک میرا سوال لے لیں. آپ نے جس طرح کہا کہ یہاں پہ جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, مہاجرین کے حوالے سے بھی آپ کا موقف جو ہے وہ ہر جگہ تسلیم کیا جا رہا ہے, اور سارے آزاد کشمیر کی نظریں اس وقت آپ کی یہاں کی پریس کانفرنس پہ لگی ہوئی ہیں, کیپٹل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب الیکشن ہوں گے تو سسٹم کو آپ کر رہے ہیں جی سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کے ساتھ غالب اکثریت لوگوں کی بھی ہے, نوجوانوں کی بھی ہے, کیا آپ ان کو کہیں گے کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں؟ یہ آپ جو ہے وہ ہمارے پری میچور ہم نے ایکشن کمیٹی نے آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. نہیں, میں شعبت بات یہ تھی ہم یہاں چاہ رہے ہیں کور کمیٹی کے ممبر, ہم تو فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ الیکشن میں کیا کرنا. ابھی ہمارا فیصلہ ہے صرف 29 اکتوبر, وہ ٹائم پہ اس کے بعد جو ہے 29 ستمبر, جب اس کے بعد ٹائم آئے گا تو یہ ہم اپنے سارے بارہ نشستوں کے حوالے سے کابینہ کے اندر قراردادیں منظور ہو رہی ہیں, اس کی کیا آئینی کوئی حیثیت ہے, کوئی قانونی حیثیت؟ نہیں, کابینہ کی قراردادیں کیا ہوتی ہیں, وہ کابینہ کی قراردادیں کیا, انہوں نے اپنے صدر وزیر اعظم سابق ان کی مراد کی بھی قراردادیں, ایم ایل اے کی پینشن کی بھی, وہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا. وہاں پہ کوئی ایک ڈسینٹنگ وائس ہوتی, کسی جگہ کوئی بولنے والا ہوتا, کسی ایک کوئی صاحب ضمیر آدمی ہوتا, تو ہمیں الگ سے یہ سڑکوں پہ تو نہ آنا پڑتا. شوقی بھائی ایک سوال ہے کہ نیکسٹ لائحہ عمل آپ بتا دیں کہ آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ جو لائحہ